آئیے آج کے اس جائزے میں بات کرتے ہیں برصغیر کے ایک عظیم الشان مغل بادشاہ کی، جلال الدین محمد اکبر۔ ذرا سوچئے، ایک نہایت کم عمر بادشاہ جس نے تاریخ کی ایک بے حد طاقتور اور کثیر الجہتی یعنی ملٹی ڈائمینشنل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ کہانی صرف تلواروں کے جھنکار تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں سیاست، ثقافت، فنون لطیفہ اور مختلف مذاہب کو ایک لڑی میں پرونے کا ایک ایسا بے مثال تجربہ شامل ہے جس نے آنے والی کئی صدیوں تک اس خطے پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے۔ واقعی یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو حیرت انگیز کامیابیوں اور ایک ویژنری قیادت سے بھرا ہوا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چلیے اس کہانی کی تھوڑی اور گہرائی میں چلتے ہیں۔ تصور کریں 1556 کا سال ہے۔ ایک انتہائی کم عمر لڑکا اچانک برصغیر جیسی ایک وسیع، منقسم اور پیچیدہ سلطنت کا حکمران بن جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک فلمی منظر لگتا ہے نا، جب تخت کی بھاری ذمہ داری اور اقتدار کا بوجھ اچانک ایک نوجوان کے کاندھوں پر آ پڑا۔ اس وقت کی مغل سلطنت کوئی بہت مضبوط یا مستحکم ریاست نہیں تھی۔ چاروں طرف دشمن تھے، بغاوتیں ہو رہی تھیں اور اندرونی سازشوں کا جال بچھا تھا۔ ایسے مشکل وقت میں کسی بھی بچے کے لیے صرف اپنی جان بچانا ہی بہت بڑا کارنامہ ہوتا، لیکن اس نوجوان نے نہ صرف خود کو ثابت کیا بلکہ ایک ایسی سلطنت کی داغبیل ڈالی جسے آج بھی دنیا حیرت سے دیکھتی ہے۔ تو آئیے پہلے حصے میں اس نوجوان شہنشاہ کے عروج اور حکمرانی کی شروعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر ان کے خاندانی پس منظر پر نظر ڈالیں تو اکبر کے والد تھے مغل بادشاہ ہمایوں، جن کے اچانک انتقال کے بعد انہیں یہ غیر مستحکم سلطنت وراثت میں ملی۔ اکبر کی پیدائش 1542 میں ہوئی تھی۔ پھر 1556 میں جب وہ محض 14 سال کے تھے انہوں نے تخت سنبھالا اور ان کا یہ شاندار دور حکومت 1605 میں ان کی وفات تک جاری رہا۔ یہ تقریباً نصف صدی، جی ہاں 50 سال پر محیط ایک ایسا طویل دور تھا جس نے اس خطے کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 50 سال کسی بھی سلطنت کی تعمیر اور اس کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور اس عرصے میں ہندوستان کا جغرافیہ اور ثقافت دونوں ہی اکثر تبدیل ہو گئے۔ یہ بات سچ میں حیران کرنے والی ہے کہ اتنی کم عمری کے باوجود اس عظیم سلطنت کی عمارت 3 بہت ہی ٹھوس بنیادوں پر کھڑی کی گئی تھی: بے مثال بہادری، غیر معمولی ذہانت اور بہترین حکمرانی۔ دیکھیے، صرف میدان جنگ میں بہادری دکھانا کافی نہیں ہوتا۔ اکبر کی اصل طاقت ان کی وہ جنگی اور سیاسی ذہانت تھی جس نے انہیں اپنے دشمنوں سے ہمیشہ ایک قدم آگے رکھا۔ انہوں نے پرانے نظام کو توڑا اور ایک ایسی بہترین حکمرانی کی بنیاد رکھی جہاں میرٹ اور قابلیت کو اہمیت دی گئی۔ انہی خوبیوں کی بدولت ایک کمزور پڑتی ہوئی مغل حکومت نے استحکام پایا اور ایک نئی، ناقابل تسخیر طاقت بن کر ابھری۔ اب ہم اس کہانی کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے سلطنت کی توسیع اور مضبوط حکمرانی۔ اب یہاں جو چیز واقعی بہت دلچسپ ہے وہ یہ کہ اکبر کی پالیسیوں میں ایک زبردست توازن موجود تھا۔ ایک طرف تلوار کے زور پر مختلف علاقوں کو مسلسل فتح کر کے سلطنت کو وسیع کیا جا رہا تھا، تو دوسری طرف ان فتوحات کو قلم اور ایک بے حد مضبوط انتظامی ڈھانچے کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ یعنی بات صرف نئے علاقے جیتنے تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہاں بہترین معاشی اور حکومتی نظام بھی قائم کیا گیا۔ لگان کی وصولی کا نظام ہو یا امن و امان کا قیام، ہر چیز کو ایک مربوط شکل دی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ فتح کے بعد ان نئے علاقوں میں بغاوتیں کم ہوئیں اور لوگ اس نئے انتظامی ڈھانچے کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ فوجی اور انتظامی کامیابیوں کے بعد تیسرے حصے میں ذکر کرتے ہیں ان کے دربار کے مشہور 9 رتن کا۔ اگر ہم دربار کے اندرونی ماحول کو دیکھیں تو یہ کامیابی کسی ایک شخص کی اکیلی محنت کا نتیجہ نہیں تھی۔ ان کا دربار مشیروں کے ایک غیر معمولی گروہ کے لیے بے حد مشہور تھا، جنہیں تاریخ میں 9 رتن یعنی 9 ہیروں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک سمجھدار حکمران یہ جانتا ہے کہ وہ ہر شعبے کا ماہر نہیں ہو سکتا، اس لیے اکبر نے اپنے ارد گرد ایسے افراد کو جمع کیا جو اپنے اپنے مضامین میں کمال رکھتے تھے۔ یہ 9 افراد حکومت کے اہم ترین ستون مانے جاتے تھے۔ اس اندرونی حلقے میں ہر طرح کے ہنرمند شامل تھے، جیسے ابو الفضل جیسی بلند پایا علمی اور ادبی شخصیت جنہوں نے اکبر نامہ جیسی عظیم کتاب لکھ کر اس دور کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ پھر تان سین جو موسیقی کے بے تاج بادشاہ تھے، ان کی دھنیں اور راگ آج بھی کلاسیکی موسیقی کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ اور ہاں، راجہ بیربل جو اپنی بے ساختہ حاضر دماغی، کمال دانشمندی اور مزاح کے لیے پورے برصغیر میں مشہور تھے۔ ان ناموں سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اکبر کا دربار کتنی وسیع فکری اور فنکارانہ صلاحیتوں کا حامل تھا۔ انہی ہیروں نے مل کر سلطنت کو صرف فاجی نہیں بلکہ ایک عروج والا فکری مقام بھی بخشا۔ چوتھے حصے میں آئیے اب اکبر کے مذہب کے حوالے سے رویے اور دین الہی کی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، برصغیر میں مختلف مذاہب کے ماننے والے وسیع تعداد میں آباد تھے، اس لیے
اس متنوع اور رنگا رنگ آبادی کے لیے اکبر کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی مذہبی رواداری تھی۔ 16ویں صدی کے اس دور میں جب دنیا کے بیشتر حصوں میں مذہبی بنیادوں پر شدید جنگیں لڑی جا رہی تھی، اکبر کا یہ نقطہ نظر انتہائی منفرد تھا۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں بسنے والے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا اور منصفانہ سلوک کیا، جزیہ جیسا ٹیکس ختم کیا اور برابری کی بنیاد پر ہم آہنگی اور امن قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ واقعی ایک ایسی پالیسی تھی جس نے غیر مسلم اکثریت کے دلوں میں بھی ان کے لیے ایک خاص مقام پیدا کیا۔ اس سماجی اور مذہبی ہم آہنگی کو ایک قدم مزید آگے بڑھاتے ہوئے بادشاہ نے دین الہی کے نام سے ایک بالکل نیا نظریہ پیش کیا۔ اس کا بنیادی مقصد تمام مذہب کی اچھائیوں اور اخلاقی اصولوں کو یکجا کرنا اور رواداری کو ریاستی سطح پر فروغ دینا تھا۔ یہ سچ میں ایک انتہائی جرأتمندانہ فکری تجربہ تھا، لیکن تاریخی حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ نیا نظریہ عوامی سطح پر زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکا اور صرف دربار کے چند مخصوص افراد تک ہی محدود رہا۔ تاہم اس کی ناکامی کے باوجود یہ اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ بادشاہ اپنی سلطنت میں اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے کے لیے کس حد تک پرعزم تھے۔ 5ویں اور آخری حصے میں اب ذرا بات کرتے ہیں فن تعمیر کی اور اس دیر پا ورثے کی جو اکبر نے پیچھے چھوڑا۔ نظریات اور جنگی فتوحات سے ہٹ کر اکبر نے فن تعمیر پر بھی گہری توجہ دی، ایک ایسا شاندار ورثہ جو آج بھی زمین پر اپنے وجود کا احساس دلا رہا ہے۔ اس دور کی تعمیرات میں سب سے مشہور اور نمایاں یادگار فتح پور سکری ہے۔ سرخ پتھروں سے تراشا گیا یہ پورا شہر اکبر کے شاندار ذوق، ان کی فن تعمیر سے محبت اور اس دور کی انجینئرنگ کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ آپ یقین کریں، اس کے محلات، کشادہ صحن اور بلند و بالا دروازے آج بھی دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ مغل دور میں تعمیراتی کمال کس عروج پر پہنچ چکا تھا۔ یہ تمام باتیں اس حقیقت کی شاندار طریقے سے وضاحت کرتی ہیں کہ اکبر کے دور حکومت میں کتنا دلکش تضاد اور بہترین توازن موجود تھا۔ ایک طرف وہ ایک خوفناک اور طاقتور جنگجو فاتح تھے جس کی فوجوں نے پورے برصغیر کو مسخر کیا، تو دوسری طرف وہ فنون لطیفہ، علم و ادب، بے مثال فن تعمیر اور وسیع مذہبی رواداری کے ایک عظیم سرپرست بھی تھے۔ تاریخ میں ایسے حکمران بہت کم ملتے ہیں جو میدان جنگ میں تو بے رحم ہوں لیکن اپنے دربار میں اتنی ہی نفیس اور فکری سوچ رکھنے والے ہوں۔ اصل میں یہی دورہ پہلو اور توازن ان کی سلطنت کی طاقت اور کامیابی کا راز تھا۔ آخرکار تقریباً نصف صدی کی شاندار حکمرانی کے بعد 1605 کا سال آ پہنچا۔ یہ وہ سال ہے جب جلال الدین محمد اکبر وفات پا گئے۔ ان کی موت کے ساتھ ہی بر صغیر کی تاریخ کے ایک انتہائی طاقتور، روشن اور شاندار باب کا اختتام ہوا۔ جس سلطنت کو انہوں نے غیر یقینی حالت میں پایا تھا اسے وہ ایک مضبوط ترین، مالا مال اور مستحکم ریاست بنا کر چھوڑ گئے، اور وہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے ایک عظیم اور ناقابل فراموش شہنشاہ کے طور پر امر ہو گئے۔ اکبر کی زندگی، ان کے حیرت انگیز عروج اور ان کی بنائی گئی اس عظیم سلطنت کے اس تفصیلی جائزے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ابھرتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا ایک واقعی عظیم اور دیرپا سلطنت کی بنیاد صرف تلوار کی دھار اور فتوحات پر رکھی جاتی ہے، یا اس کے لیے مختلف خیالات اور عقائد کو قبول کرنے کی رواداری زیادہ ضروری ہے؟ آپ بھی اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ تاریخ کا اصل سبق شاید اسی جواب میں پوشیدہ ہے، اور اسی آخری سوچ کے ساتھ آج کا یہ سفر یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔